بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز فاسد کرنے والی چیزوں کے متعلق فقیہ مسائل عرض کروں گا۔ کلام میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ بھی فرق نہیں ہے کہ وہ کلام اصلاح نماز کے لیے ہو یا نہ ہو۔ مثلا امام کو بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، مقتدی نے بتانے کو کہا کہ بیٹھ جا ہوں گا، کا نماز جاتی رہی۔ در مختار فتح عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ قصدن کلام سے اسی وقت نماز فاسد ہوگی جب بقدر تشہد نہ بیٹھ چکا ہو، اور اگر بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہو گئی، البتہ مکروہ تحریمی ہوئی۔ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت میں ہے۔ مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی حلال کے نزدیک ہوتا ہے۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم از کم وہ خود سن سکے، اور اگر کوئی معنی نہ ہو، اور اگر اتنی آواز سے بھی نہ ہو کہ بلکہ صرف تصحیح حروف ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور قصدن پھیرا تو نماز جاتی رہی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ کسی شخص کو سلام کیا، عمدن ہو یا سہون، نماز فاسد ہو گئی۔ اگرچہ بھول کر سلام کیا تھا کہ یاد آیا کہ سلام کرنا نہ چاہیے اور سکوت کیا۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسبوق نے یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، سلام پھیر دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی جلد اول صفحہ نمبر 239 میں۔ عشاء کی نماز میں یہ خیال کر کے تراویح ہے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، یا ظہر کو جمعہ تصور کر کے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، یا مقیم نے اپنے کو مسافر خیال کر کے 2 رکعت سلام پھیرا، نماز فاسد ہو گئی، اس پر بنا بھی جائز نہیں ہے۔ فتح عالمگیری اور در مختار۔ دوسری رکعت کو چوتھی سجدہ کو سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ فتح عالمگیری اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ سلام کی نیت سے مصافحہ کرنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ میرے دوستو کافی کتابوں میں موجود ہے۔ مصلی نماز پڑھنے سے کوئی چیز مانگی، یا نماز پڑھنے والے نے کوئی چیز مانگی یا کوئی بات پوچھی، اس نے سر یا ہاتھ سے ہاں یا نہیں نہ کا اشارہ کیا، نماز فاسد نہ ہوئی، البتہ مکروہ ہوئی۔ فتح عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یرحمکم اللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی، اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے کو مخاطب کر کے یرحمکم اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور کسی اور کو چھینک آئی اور اس نمازی نے الحمدللہ کہا، نماز نہ گئی، اور جواب کی نیت سے کہا تو نماز جاتی رہی۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نماز میں چھینک آئی، دوسرے نے یرحمکم اللہ کہا، اور اس نے جواب میں کہا آمین، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو گئی۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی ہے۔ نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت ہم نہ کہی تو فارغ ہو کر کہے۔ یہ مسئلہ فتح عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت کے علاوہ باقی فقہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔
خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز میں ہے تو فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی کوئی چیز تعجب خیز دیکھ کر بکثرت جواب سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا، نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نماز فاسد نہیں ہوئی۔ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ کسی نے آنے کی اجازت چاہی، اس نے یہ ظاہر کرنے کو کہ نماز میں ہے، زور سے الحمدللہ یا پھر اللہ اکبر یا پھر سبحان اللہ پڑھا، نماز فاسد نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا یا الفاظ قرآن سے کسی کو جواب دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ مثلا کسی نے پوچھا کیا خدا کے سوا دوسرا خدا ہے، اس نے جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ یا پوچھا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا مال ہے، اس نے جواب دیا الخیل والمفال والحمیر۔ پوچھا کہاں ہے، اس نے کہہ دیا جو بھی اس نے کہہ دیا۔ اگر کسی کو الفاظ قرآن سے مخاطب کیا، مثلا اس کا نام یحییٰ ہے تو اس نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، موسیٰ نام ہے، اس سے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ عز و جل کا نام جل جلالہ کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک سن کر درود شریف پڑھا، یا امام کی قرات میں سن کر صدق اللہ و صدق الرسول کہا، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی، جب کہ بکثرت جواب کہا اور بکثرت جواب کہا ہو، اور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر اذان کا جواب دیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ فتاوی در مختار، اس کی شرح جو ہے رد المختار، فتاوی شامی اور بہار شریعت، ان کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابوں میں یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے موجود ہے۔ شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، نماز جاتی رہی۔ دفعہ وصفہ کے لیے لا حول پڑھی، اگر امور دنیا کے لیے ہے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امور آخرت کے لیے ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ باقی عامہ کتب میں بھی موجود ہے۔ چاند کو دیکھ کر ربی و ربک اللہ کہا، یا بخار وغیرہ کی وجہ سے کچھ قرآن پڑھ کر دم کیا، نماز فاسد ہو گئی۔ بیمار نے اٹھتے بیٹھتے تکلیف اور درد پر بسم اللہ کہی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی کو درد ہو تو پھر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اپنے ہاتھ جو ہے درد والی جگہ پر دانہ ہاتھ پھیرے اور پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ مسلم شریف میں ہے کہ 7 دفعہ، لیکن میں اس کو 70 دفعہ پڑھتا ہوں یا 100 دفعہ پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ درد فوراً جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ ایک میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے یہ دعا عرض کی ہے، اسی نسبت سے جو میں نے مسئلہ عرض کیا۔ کوئی عبارت جو ہے بوزن شعر قرآن مجید میں بترتیب پائی جاتی ہے، بانیت شعر پڑھی نماز فاسد ہو گئی۔ والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً، اور اگر نماز میں شعر موضوع کیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا، اگرچہ نماز فاسد نہ ہوئی مگر گنہگار ضرور ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نماز میں زبان پر نعم یا آرے یا ہاں جاری ہو گیا، اگر یہ لفظ کہنے کا عادی ہے فاسد ہو گئی، ورنہ فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ نمازی نے اپنے امام کے سوا دوسروں کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی۔ جس کو لقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، مقتدی ہو یا منفرد یا کسی اور کا امام ہو، یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں اس مسئلے کو، یہ عام اور ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، خاص کر حفاظ کرام۔ نمازی نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا، یعنی وہ بھول گیا اور پیچھے سے اس نے لفظ دہرایا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، اور یہ ہے یہ اصل اس نے جو صحیح ہے اس نے بتایا، اس کو میرے دوستو حفاظ کرام کی زبان میں لقمہ ہے۔
لقمہ دیا، نماز جاتی رہی، جس کو لقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، مقتدی ہو یا منفرد یا کسی اور کا امام ہو، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، بہار شریعت جلد اول 240 صفحہ پر موجود ہے۔ اگر لقمہ دینے کی نیت سے نہیں پڑھا بلکہ تلاوت کی نیت سے تو پھر کوئی حرج نہیں، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ بقیہ مسائل اسی نماز مفسد کرنے والی جو ہے میرے دوستو چیزوں کے متعلق، یعنی نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان جو میں عرض کر رہا ہوں، مسائل عرض کر رہا ہوں، ان کے متعلق پھر میں عرض کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک موت تحصیل میلسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے، کہ میرا ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور بیان کرتا ہوں، ہر لفظ کا معنی دیتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں، شان نزول بتاتا ہوں اپنی تفسیر کرمانی سے۔ پھر دوستو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مسائل عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستو اس کو بھی ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، پوری ویڈیو کو سننا ہے، یاد رکھنا ہے، ہر انسان کے کانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میرے کان تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے پہنچانا ہے، میری مدد کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ نے فرمایا لوگوں تم ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرو، یہ بھی نیک کام میں مدد ہے، اور پھر عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے لوگوں جو نیکیاں کرتے ہو میرے پاس آتی ہیں، جب تم میرے پاس آؤ گے یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن، تو یہ نیکیاں آپ کو ملے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں۔ یہ نیک کام ہے اور یہ تبلیغ اسلام ہے۔ میرے دوستو تم نے اس نیک کام میں ضرور جو ہے حصہ لینا ہے، ویڈیو سننی ہے۔ اور وما خلقت الجن الا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ان جنوں اور انسانوں کو صرف محض عبادت ہی کے لیے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ عبادت ہے، آپ نے اس میں ضرور شمولیت لینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔